आज उनके नवासे को सुन के दिल को इंतहाई तस्कीन हुई। पोते को उनको बड़ी तस्कीन हुई। खुदा उनको आबाद रखे। मैं तो मुतमयन हूँ बल्कि मुतयक्किन हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों का इंतहाई बेहतरीन इत्तेहाद बनेगा। पीर साहब की दुआएं होंगी। सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी सब जमहूर की आज़ादी के लिए सड़कों पे होंगे और इंशाअल्लाह फिस्ताई क़ुव्वतों को बदतरीन शिकस्त होगी। सर नहीं, एक मिनट सलमान साहब जी, बहुत शुक्रिया। हम बहुत मशकूर हैं पीर साहब के और GDA की तमाम जमातों के। आज हमें बहुत अच्छी यहाँ पजीराई मिली और ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि हम एक ही जहन से आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान कोई ज़हनी दूरी नहीं है। हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि PTI की सियासत अवाम की सियासत है, गरीब की सियासत है, हारी की सियासत है, मज़दूर की सियासत है। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, ओहदा हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद अब हर मज़लूम की आवाज़ बुलंद करना है। वो सिंध का हारी हो जिसका पानी छीना जा रहा है, वो बलोच हो जो गुमशुदा है, वो पख्तून हो जिसको लहू लुहान कर दिया गया है, या वो अब पंजाबी हो जिसको ये नहीं पता कि रात वो अपने घर जाता है, सोता है तो सुबह वो उठेगा या नहीं उठेगा। तो इस वक्त एक जुल्म का, जबर का, धौंस का निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ हम सब मिलकर अब खड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बका शराफत में है, हमारे आइन में है, हमारे कानून में है। एक ऐसा निज़ाम जो धौंस पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, जो इलेक्शन की लूट पर मबनी हो, वो नहीं चल सकता। हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेकर गवादर और तुर्बत तक हर जगह आप देखेंगे कि एक ही आवाज़ बुलंद होगी। हम इंसान के हुकूक की जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो GDA की तमाम क़यादत की, पीर साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारी दावत थी उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाअल्लाह हम जो 2627 को महमूद ख़ाजा अज़ीज़ साहब और शाह खान अब्बासी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो बुनियादी तौर पर कौमी एजेंडे के लिए है कि जो कौमी एजेंडा है कि हमारे पंजाब, हमारे सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उनकी तमाम नुमाइंदगी आएगी। वो बैठेगी कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। और जो 1973 आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और 26वें आइनी तरमीम के तहत जो अदालतों को मैनेज किया गया है और उस अदालतों को जिस तरह जो है ना एग्जेक्टिव की एक किरदार दी गई है, यानी अभी अदालत के अंदर आप तस्वर नहीं कर सकते कि कोई फैसला ऐसा हो कि वो एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि वहाँ उसकी इन्फ्लुएंस आ गई और उन तमाम जजों को डेडलाइन लगाया गया जो थोड़ा बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज़ उठाए, इसलिए कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, आज़ादिया होगी और इस मुल्क में वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी होगी। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया। ये जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी जिसका दावा है कि हमने 1973 आइन बनाया है, उन्होंने 1973 आइन को पमाल किया उनके नवासे ने और उनके पार्टी में। ये अभी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये आसिफ ज़रदारी की पार्टी है। पीपल पार्टी जो है ना वो फौत हो चुकी है क्योंकि इनके खालिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको दफना दिया गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में एक वो पाकिस्तान बनाए जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है। आप ऐसी जमहूरियत का खाका पेश करने जा रहे हैं जो फैज़ हमीद की सरबराही में 10 साल पार्लियामेंट को देने जा रही थी, या इक़्तिदार कौन सा ऐसा चाहते हैं? वो कौन सी जमहूरियत थी जब फैज़ हमीद पार्लियामेंट चलाते थे तब उस जमहूरियत के खिलाफ आप कभी नहीं निकले, अब क्यों पार्लियामेंट और सियासतदानों के खिलाफ? देखिए, हमने वाज़ेह बात की है कि आइन की बालादस्ती ये है कि तमाम इदारों की जो जुरिस्डिक्शन है, जो पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर काम करे। जो भी होगा आइन के अंदर पार्लियामेंट का जो किरदार है वो पार्लियामेंट अदा करे,
فوج کا جو کردار ہے فوج ادا کرے، عدلیہ کا جو کردار ہے وہ عدلیہ ادا کرے۔ یہ بتا دیں آپ جیسے وفاق میں آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، ویسے سندھ میں بھی اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، تو کیا جو آپ کے وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، آپ سندھ حکومت جن کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کرتی ہے اس میں آپ سندھ کے معاملات بھی رکھیں گے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ آئے تھے ان سے اتحاد کرنے، کیا اتفاق ہوا ہے وفاقی حکومت کے خلاف اتحاد؟ دیکھیے اس پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے، باقی نیٹی گریٹی ہم آپس میں طے کریں گے۔ رات کو بھی ہمارا ایک دوسرا بیٹھک ہے، ان سے اس میں بھی مزید ڈیٹیل ڈسکس ہوگی۔ اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے، ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد سے ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، اور اس طرح ابھی سندھ میں بھی انہوں نے انتقامی کارروائی شروع کی ہے۔ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ ڈر اور خوف سے کوئی ڈرے گا نہیں۔ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں پوری پاکستانی قوم اور سول سوسائٹی آگے ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عدالتی جنگ لڑنے سے آپ عمران خان کو باہر لا سکتے ہیں، یا کوئی عوامی سطح پر کوئی ایسی مزاحمت یا کوئی احتجاج؟ دیکھیں ہم عوامی جدوجہد بھی کریں گے اور عدالتی جدوجہد بھی کریں گے، ہم تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائیں گے۔ یہ بتا دیں آپ کا جو اتحاد ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، اگر تو کیا حکومت کے خلاف کوئی ملک گیر تحریک آپ چلانے جا رہے ہیں کہ اس حکومت کو ڈیریل کیا جائے؟ کیا مول مقصد آپ نہیں، وہ تو ہم آپس میں مشاورت سے کریں گے نا۔ جب آپ ہماری کمیٹیاں بنیں گی، آپس میں مشاورت ہوگی، پھر آگے کی سوچیں گے کہ ہم نے آگے کیا اقدام اٹھانا ہے۔ پانی کے حوالے سے سراپا احتجاج ہے، آپ خود نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے، کون سے آپ کے رہنما ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے؟ ان سے پوچھے۔ سندھ کے لوگ اس وقت 6 کینالوں کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے کہ یہ کینال بن رہے ہیں، اس سے سندھ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف ہے، اور کیا پورے ملک میں پی ٹی آئی اور باقی جو آپ کے ساتھ اتحادی ہے؟ جی ہمارا موقف میں عرض کر چکا ہوں، صفدر عباسی صاحب نے بھی ذکر کیا، بالکل واضح ہے۔ ہم سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں، سندھ کے ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ کا پانی چھینا جائے کسی گرین انیشیٹو کے لیے یا کسی اور خطے کو دیا جائے۔ تو ہم بالکل سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے، سندھ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم ملک کے ہر حصے کے حقوق کے لیے لڑیں گے اور کھڑے ہیں، ہمارا کوئی فاصلہ نہیں ہے سندھ سے۔ ہم بالکل سندھ آتے بھی رہیں گے، ہماری یہاں کی پارٹی بہت متحرک ہے، علیم عادل صاحب کھڑے ہیں، یہ ابھی سندھ کا اندرونی سندھ کا دورہ کر کے آئے ہیں، یہ عمل جاری رہے گا، ہم اس تحریک کا مکمل طور پہ حصہ بنے رہیں گے۔ صاحب یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ دیکھو ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے سلمان صاحب۔ آئی ایم ایف سے کوئی میٹنگ نہیں ہونی تھی، ہم نے ایک خط ان کو لکھ دیا ہے، عمر ایوب صاحب نے، وہ چونکہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا کی کیا صورتحال ہے، وہ آ کے ملے ہیں خود چیف جسٹس سے، تو یہ ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ جانیں کہ اس ملک میں قانون کی کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ادارہ مالیاتی ادارہ ایک جنگل میں پیسے نہیں پھینکتا، وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے، یہاں پہ کوئی نظام ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنی گزارشات، اپنا موقف بھیج دیا ہے، ہر ادارے کو بھیج دیا ہے جس کو معلوم ہونا چاہیے۔ سلمان صاحب آپ کے ایک وقت میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ مناسب بات تھی کہ چیف جسٹس سے ملاقات کر کے معاملات طے کیے جائیں؟ نہیں، معاملات طے نہیں کیے، میں اس ملاقات میں شامل تھا، لطیف کھوسہ صاحب بھی شامل تھے۔ دیکھیے ہم نے ملاقات عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد کی، ان کی مرضی سے کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم ہر جگہ دستک دیں گے۔ ہم نے چیف جسٹس کو کہا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، نہ اس کے متن کو مانتے ہیں، نہ طریقہ کار کو مانتے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کے ذریعے یہ ترمیم ہوئی، یہ بالکل باشگاف الفاظ میں ہم نے بات کی۔ ہم نے یہ بھی کہا، ہم نے صاحب یہ کہیے گا کہ ملک میں گرینڈ الائنس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کل بھی کوئی اجلاس ہوا تھا، آج بھی یہاں پہ آئے ہیں اتحاد کے لیے جی ڈی اے کے پاس، لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وہ اس گرینڈ الائنس کی صدارت مانگ رہا ہے، اس بات میں نہیں بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی اس قسم ڈسکشن ہوئی ہے، ہمارے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے۔ ایک منٹ پلیز، ایک منٹ پہلے یہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، بھوکلا نے پی ٹی آئی نہیں ایسا کچھ نہیں قبضہ کر لیا ہے اور اندرونی اختلافات ہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرا ایک منٹ، امپائر کی طرف سے کوئی اشارہ آیا ہے، کوئی تھرڈ امپائر کے آپ ریویو کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی تھرڈ امپائر نہیں ہے، ہمارا کسی تھرڈ امپائر کی طرف کوئی رابطہ نہیں ہے۔
ہم جیسا کہ میں نے عرض کیا عوام کی سیاست کے لیے عوام کے ساتھ ہوں گے، سڑکوں پہ ہوں گے، ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم ہر سطح پہ یہ کریں گے۔ دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے،